مولانا شیخ رفیق عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم واجب الاحترام، قابل عزت احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ واجب الاحترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے فضائل کے حوالے سے تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے 1,00,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ مسلمان انسان سیدھی راہ پر آ جائیں، جہنم سے بچ کر جنت والی راہ میں آ جائیں۔ انشاءاللہ ایک دن بعد رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے کی برکتوں اور عظمتوں کے حوالے سے ہر مسلمان واقف ہے کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور ایسی رحمتیں اور برکتیں اور عظمتوں کا نزول اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر فرماتے ہیں۔ اس مہینے کی جو عبادتیں ہیں وہ ہر مسلمان جانتا ہے،
بعض ایسے اعمال ہیں جیسے دن کا روزہ رکھنا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہر مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے روزہ رکھتا ہے، اور رات کو تراویح پڑھنا سنت ہے۔ ہر مسلمان اس عبادت میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ لیکن میں ایک اور چیز کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خاصیت یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا، تراویح پڑھنا۔ لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ عبادت تو فرشتے پہلے سے کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا اور اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا تو فرشتوں نے بھی بے ساختہ یہ کہا کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو آج بھی وہی اعتراض ہو رہا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی نہیں تھا، اگر عبادت تھی اس کا مقصد ہے تو پھر یہ عبادت تو فرشتے سے پہلے بہتر انداز میں کرتے تھے۔ یقیناً فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں لگے۔ یقیناً فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، لیکن ان کی عبادت کا جو تعین تھا وہ مختلف ہے، اور انسان کے سپرد جس عبادت کو کیا گیا ہے اس کا الگ طریقہ ہے۔ جیسا کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے عبادت کرنا ہے، وہ دن رات عبادت میں لگے ہوئے، لیکن چھوڑنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں۔ جس طرح انسان ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی اگر اس کا دل چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اگر اللہ کا خوف ہے تو پڑھ سکتا ہے، یہ دونوں صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہے، پڑھنے کی بھی اور چھوڑنے کی بھی۔ لیکن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے پاک رکھا ہے کہ وہ صرف عبادت میں مشغول رہیں گے، چھوڑنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، انسان کو پیاس بھی لگتی ہے، انسان کو اپنی جنسی نفسانی خواہشات کا بھی تقاضا ساتھ ہوتا ہے، لیکن فرشتے ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کے اوپر جنت والا ثواب ان کے لیے جاری نہیں فرمایا کہ انسان کے اندر عبادت کرنے کا بھی صلاحیت ہے، چھوڑنے کی بھی صلاحیت ہے، بھوک اور پیاس یہ تمام حاجتوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے۔ جب وہ ان تمام حاجتوں کے ہوتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و ثواب ان کے لیے پیدا فرمایا۔ جیسے ایک نبینہ شخص ہے جس نے کبھی زندگی میں آنکھوں سے، کیونکہ نبینہ ہے، نہ اس نے کبھی فلم دیکھی، نہ ڈرامے دیکھے، نہ کوئی غیر محرم کی طرف اس کی نگاہ گئی، وہ ایک گناہ سے پاک ہے۔ اور ایک بینا شخص ہے جو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اس کا دل چاہے فلمیں دیکھے، اس کا دل چاہے غیر محرموں کو دیکھے، اس کا دل چاہے ڈراموں کو دیکھے، اس کا دل چاہے بے حیائی کے کاموں کو دیکھے، لیکن وہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے، تو پھر کمال کس کا ہے؟ ایک تو نبینا ہے جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن دوسرا بینا شخص ہے، دیکھ سکتا ہے، دل چاہے کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، تو پھر کمال اس کا ہے جو بینا ہے، جو دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، صبح سے لے کر شام تک وہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی،
ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاک رکھا ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام حاجتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انہیں بھوک بھی لگتی ہے، انہیں پیاس بھی لگتی ہے، اور انہیں نفسانی اور جنسی خواہشات بھی پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انسان جتنے بھی بڑے مرتبے پر فائز ہو جائیں ان چیزوں سے نہیں بچ سکتا۔ وہ کھانے پینے بھوک سے وہ مستثنا نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی بھوک اور پیاس سے خالی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں جنہیں بھوک بھی لگے گی، جنہیں پیاس بھی لگے گی، جن کے اندر نفسانی خواہشات کا مادہ بھی موجود ہوگا، گناہ کا عنصر بھی موجود ہوگا، بچنے کا عنصر بھی موجود ہوگا، لیکن وہ اپنے رب کے خوف کی وجہ سے، اپنے رب کی محبت کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے۔ گناہ سامنے ہوگا، تنہائی ہوگی، سب کچھ ہوگا، اس کے باوجود صرف اپنے رب کے محبت کی وجہ سے، اپنے رب کے خوف کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے ان چیزوں سے بچ جاتے۔ تو پھر ہم نے ان کے لیے ایک ایسی جنت کو تیار کیا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت کو ہم نے تیار کیا جس کی صفت یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے نیچے جو جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں دودھ کی، شراباً طہورا کی، ہر چیز انسان کی تمام خواہشات کو وہاں پورا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں فرشتہ کہتا تھا، فرشتوں نے یہ بے ساختہ پکارا تھا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، یہ خون ریزی کریں گے، لیکن فرشتوں آج دیکھ لو یہ وہی انسان ہے، صرف میں نے اس کو حکم دیا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے، میرے حکم پر کھانا اس پر حلال ہے، پینا اس پر حلال ہے، صرف میرے حکم کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ کان اب گناہوں سے دور رکھتا ہے، زبان کو غیبت اور چغلی اور منافقت سے بچا کر رکھتا ہے، آنکھ کو غیر محرم کو دیکھنے سے بچا کر رکھتا ہے، ان تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے صرف میری ناراضگی کی وجہ سے، کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ان تمام حاجتوں کے ساتھ۔ ایک فرشتہ ہے جس کے اندر نہ کھانے کی صلاحیت ہے، نہ پینے کی صلاحیت ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ جنسی خواہشات کا مادہ ان کے اندر موجود ہے، لیکن ایک انسان ہے جس کے اندر یہ تمام حاجتیں موجود ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ ناراض نہ ہو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ فرشتوں کے بس میں بات نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی عبادت کرتے، اس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا جن کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ میرے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو تمام گناہوں سے دور رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا صرف اپنی عبادت کے لیے کیا تو انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، کام کاج نہ کریں، کھائیں پیئیں نہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حاجتوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنوں کے مال اور جان کا سودا کر لیا ہے اور ان کے بدلے انہیں ہم نے آخرت میں جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، کہ انسان جس کے مال اور جان کا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین قیمت کے اوپر کی ہو، آج ہم جو جان اور مال لیے بیٹھے ہیں، لیے پھرتے ہیں، اس کا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے کیا اور بہترین سودا کیا ہے اور کمال کا سودا کیا ہے، جس کے بدلے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے انہی کی جانوں کا سودا کیا ان کے ساتھ اور ان کو ان کی جانوں کا بدلہ ہم نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔
پیدا بھی خود فرمایا اور اس جان اور مال کی قیمت بھی خود لگائی کہ ان کے لیے ہم نے ایک جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. اور انسان جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں اور ان کے لیے ایک جنت کو سجا کر رکھا ہے. اور خریدار بھی ایسا کہ قربان جیسا خریدار جس نے پیدا بھی خود کیا، جان بھی اسی کی، مال بھی اسی کی، لیکن قیمت بھی ہمیں دے رہے ہیں. اور پھر قیمت دینے کے بعد پھر جان اور مال ہمیں واپس لوٹا رہے ہیں کہ اب جاؤ دنیا میں جو نعمتیں میں نے دنیا میں آپ کے لیے پیدا کی، ان نعمتوں سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرو، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ بھی، پیو بھی، تجارت بھی کرو، کاروبار بھی کرو. لیکن حکم یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرو. حکم کیا ہے؟ صرف اور صرف نماز کا. اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو جن کی وجہ سے میری ناراضگی آپ کے سامنے آئے گی. جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، سب کچھ اللہ کے ہونے کے باوجود اللہ نے فرمایا میں نے آپ کی جانوں اور مالوں کو میں نے خرید لیا جنت کے بدلے میں، اور خریدنے کے بعد پھر واپس ہمیں لوٹا رہے ہیں کہ جان اور مال آپ ہی استعمال کر لیں، آپ ہی اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور صرف آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ 2 کام کرنا ہے. 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور حرام کاموں سے بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ میں نے انسان کو اجازت دی ہے دنیا میں کاروبار کرنے کی. ہونا تو یہ چاہے تھا اگر اللہ تعالیٰ حکم دے کہ صبح سے لے کر شام تک صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ پیدا میں نے عبادت کے لیے کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صرف اور صرف میں نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا. کاروبار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، صرف اور صرف اللہ اللہ کرنا ہے، سجدہ ریز ہونا ہے، اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے. تو پھر یہ حکم بھی اللہ کے انصاف کے خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد فوراً فرمایا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن اللہ نے اس کے باوجود بھی سب کچھ انسان کے حوالے کیا. اللہ کو معلوم تھا جب میں انہیں کاروبار کی اجازت دوں، تجارت کی اجازت دوں، لین دین کی اجازت دوں، تو پھر اس لین دین کی وجہ سے ان کے دلوں میں غفلت کی چادر پڑ جائے گی، ان کے دلوں میں دھول بیٹھ جائے گی غفلت کی، اور یہ کاروبار میں مصروف اتنے ہوں گے کہ نمازیں چھوڑ جائیں گے، اور یہ کاروبار میں حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے، اور یہ تجارت میں لین دین میں ہیر پھیر کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے کچھ ایسے ایام کو مقرر فرمایا، جن میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے. کہ رمضان المبارک کے مہینہ وہ ہے جس طرح انسان 11 سال جو مرضی کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی مرضی جو دیکھنا چاہے دیکھتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، سب کچھ تمام تر نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. جس طرح انسان 4-5 مہینے کے بعد گاڑی کی سروس کرواتا ہے اور اس کو تر و تازہ کر کے دوبارہ روڈ پہ نکالتا ہے تاکہ 2 مہینوں کی جو دھول بیٹھی ہو، جو گندگی بیٹھی ہو، صاف ہو. تو 11 مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے مہینے کو پیدا فرمایا جس کے ذریعے انسان کی صفائی ہو، جس کے ذریعے انسان کے اندر پورے 11 مہینے جو غفلت کی دھول بیٹھی اس دھول کی دھلائی ہو، جو دل میں پردے پڑے ان پردوں کی صفائی ہو، تاکہ انسان جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس مقصد کی طرف دوبارہ آئے، کام بھی کرے، تجارت بھی کرے، لین دین بھی کرے، دندے بھی کرے. لیکن حکم یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ہو، حکم یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کے مطابق تجارت کرے، تاکہ یہ جو ہم نے پورا 11 مہینے تک کام کاج کیا جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ کی طرف سے جو نماز میں غفلت پڑ گئی، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے اوپر غفلت آ گئی، ایسی دھول بیٹھ گئی جس کی صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ نازل فرمایا. اور رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی سروس کرتے ہیں، انسان کی اندرونی صفائی کرتے ہیں. پورا مہینہ ہم گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، جہاں پڑھیں، جس طرح پڑھیں، قضا پڑھیں، جس جگہ پڑھیں اپنی مرضی سے. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اپنی مساجد کو آباد کریں، قرآن مجید کی تلاوت پہلے سے زیادہ کریں، عبادات پہلے سے زیادہ کریں، اس میں دگنا اجر ہے. آج پورے ملک کے اندر رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے جلسے، جلوس، پروگرام ہوتے، لیکن استقبال رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقبال رمضان کا اصل مقصد، اصل استقبال رمضان یہ ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے روٹی کو حلال کیا ہے، کھا سکتے،
پانی کو حلال کیا ہے، پی سکتے، لیکن رمضان مبارک میں ان دونوں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اصل رمضان کا استقبال یہ ہے کہ جن چیزوں سے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا تھا اس سے تو ہم رک جاتے، لیکن جھوٹ ہم بولتے رمضان میں، چغلی ہم کرتے، منافقت کرتے، رمضان کا دن گزارنے کے لیے پورا دن سوئے پڑے رہتے ہیں، رمضان کا دن گزارنے کے لیے ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں۔ جس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا تھا، صرف رمضان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی ممانعت آئی، اور جو رمضان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جھوٹ، چغلی، منافقت، ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، صرف اور صرف ان چیزوں میں پڑے رہنا، یہ تو پھر رمضان کے روزے نہیں ہوئے، صرف انسان ٹائم پاس کرنے کے لیے، رمضان کا دن گزارنے کے لیے۔ رمضان کا اصل استقبال یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے علاوہ حرام قرار دیے ان چیزوں سے بچنا ہے سب سے پہلے۔ تو آپ سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ اس رمضان میں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ توبہ کرنا ہے؟ سارے احباب اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نہ جانے پچھلے سال کون سے لوگ زندہ تھے رمضان کے روزے رکھے، آج ان میں سے اکثر لوگ موجود نہیں ہیں، تو اگلے رمضان میں نہ جانے ہم میں سے کون سے زندہ ہوں گے، کون نہیں ہوں گے۔ اس لیے جو چیز اللہ کی طرف سے غنیمت مل رہی اس کو لے لے، اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔